ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل 8 باب 18 سے 22 آیات۔ جب یسوع نے بہت بڑا ہجوم اپنے چوگرد دیکھا تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے لیے ماندیں اور آسمان کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے جگہ نہیں جہاں اپنا سر بھی رکھے۔ کسی اور نے جو شاگردوں میں سے تھا اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ مگر یسوع نے کہا، تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم خداوند کے پاک کلام سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے مسیح کی ان شرائط پر عمل کر سکتے ہیں جو ہمیں آسمانی بادشاہی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ آج کا بالخصوص جو انجیلی اقتباس ہے، یسوع ہجوم میں ہے اور ہجوم اس کے چوگرد ہے۔ یسوع پار چلنے کو اپنے شاگردوں کو حکم دیتا ہے، لیکن اسی دوران فقیہ اور فریسی یسوع کے پاس آ کر اس سے کہتے ہیں کہ اے استاد، جہاں کہیں تو جائے میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو یسوع اس سے کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے لیے ماندیں اور آسمان کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے جگہ نہیں جہاں وہ اپنا سر رکھے۔ تو بالخصوص یہ اشعیاء نبی اور اس کے 53ویں باب اور 4 آیت میں بھی ہمیں ابن انسان کا ذکر ملتا ہے۔ اب اس کے 8ویں باب میں 20ویں آیت میں بھی ہم سنتے ہیں کہ لقب ابن انسان جو یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ ابن انسان کے لیے سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی تعلیم اور ایسی پیشن گوئی جو کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کے حوالے سے یہ خود ہی پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لقب جو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا کہ ابن انسان، یہ لقب خداوند یسوع مسیح کے حق میں 78 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لقب دانیال نبی کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں آیت میں بھی پایا جاتا ہے، مرقوم ہے۔ اس سے مراد مسیح ہے، یعنی کہ اس سے مسیح مراد ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو پکارا گیا ہے۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح کو یہ لقب یہودیوں کے سامنے استعمال یسوع کے لیے کیا جاتا ہے تو یسوع اپنے آپ کو مسیح ثابت کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑا خاص موضوع ٹائٹل جو یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے، ابن انسان، تو خود یقیناً اس نے اپنی زندگی میں ابن انسان ہوتے ہوئے انسانی معاشرت میں انسانوں جیسے کام کیے، اور شاگرد حیران ہوتے ہیں جب وہ انسانی فطرت سوچ سے ہٹ کر جواب دیتا ہے۔ یہاں پر جب جواب دیا تو وہ بالکل جو فقیہ ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں میں سے ایک تھا جو فقیہ فریسیوں کے شاگردوں میں سے ایک تھا، تو اس نے بھی یسوع سے سوال کیا کہ اے خداوند، اجازت دے کہ میں پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ لیکن یسوع سے جواب دیتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے ہونا چاہے ضرور ہے کہ اس کی باتوں کو فالو کرے، اور یسوع اسے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ بہت دفعہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنی فکر و تردد میں ہوتے ہیں، اپنی سوچ میں ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، اور خدا کے ان کاموں کو، خدا کی اس عظمت کو، خدا کے اس جلال کو یا اس بلاہٹ اور ووکیشن کو ہم جاننے سے قاصر ہوتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں۔ تو یسوع پیچھے چلنے کے لیے دعوت دیتا ہے، اور یسوع کے پیچھے چلنا صلیب اٹھانے کے مترادف ہے۔ تو صلیب اٹھانا فتح مندی کی طرف بڑھنے کا نشان ہے، اور فتح مندی
کی زندگی گزارنے کی علامت ہے۔ تو جو صلیب اٹھاتا ہے وہ فتح مندی کے ساتھ کامیابی پاتا ہے، سرفرازی پاتا ہے، عزت پاتا ہے، بلندی پاتا ہے اور نجات پاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یہ نجات کی بات اس سے کہی ہے، اور یہ نجات کی بات سن لیتا ہے۔ اس میں بائبل میں کوئی ایسا ہمیں ذکر نہیں ملتا جہاں یہ بتایا گیا کہ آیا واقعی وہ چلا گیا، ابھی ساتھ رہا یا واپس لوٹ آیا، لیکن اس نے یہ تعلیم ضرور سنی اور وہ یسوع کو جانتے ہوئے یسوع کی باتوں پر عمل کرتا رہا۔ تو خدا ہمیں بھی دعوت دیتا ہے، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو آج کی پہلی تلاوت میں ہدایت دی ہے، وہ انہیں منسوخ نہیں کرتا، وہ کہتا کہ میں انہیں 3 بلکہ 4 گناہوں کی نسبت پھر بھی میں انہیں منسوخ نہ کروں گا۔ تو خدا جو ہے وہ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرتا ہے، اور وہ دعوت دیتا ہے کہ ہم بار بار اس کے پاس ہے، اس سے جھکے، اس سے مدد مانگے، اس کے ساتھ لگے رہیں، کیونکہ اس کی دعوت ہمیشہ سے پیچھے آنے کی رہی ہے۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو یسوع ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لو۔ تو یسوع کے پیچھے ہونے کے لیے یسوع سے سیکھنا پڑے گا، مجھ سے سیکھو، یسوع کی طرح بننا پڑے گا، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ آئیے ہم یسوع کی پیروی میں چلتے ہوئے یسوع کا دامن تھامیں اور یسوع کے ساتھ چلیں، اور یسوع کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی فکر و تردد میں نہ رہیں، بلکہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر خدا پر چھوڑ دیں، تاکہ خدا ہماری زندگیوں کی حفاظت و نگہبانی کرے، خدا ہماری زندگیوں میں ساتھ ساتھ چلے، خدا ہماری زندگیوں میں پاس پاس رہے، اور خدا ہمیشہ ہمارے نزدیک نزدیک رہے۔ خدا ایسا کرنے پر قادر ہو، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔